عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جانوروں کو جوڑے میں پیدا کیا، جیسے نر اور مادہ۔ انسانوں میں مرد اور عورت بنائے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جائز طریقے سے خوشی دے سکیں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو فلسطین، بیت المقدس یا جارڈن کے پاس بسی ہوئی تھی، جسے سدوم کہا جاتا تھا۔ یہ سرزمین بہت ہی ہریالی اور سبزوں سے بھری ہوئی سرزمین تھی۔ اس قوم کے لیے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس لیے اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں اس وقت ایسی برائی پائی جاتی تھی جو ان سے پہلے دنیا کی کسی بھی قوم میں نہیں پائی گئی۔ اس قوم کے عام مرد حضرات اپنی جسمانی خواہش کو پوری کرنے کے لیے دوسرے مردوں کو پاس بلاتے تھے، جسے ہومو سیکسولیٹی کہتے ہیں، اور یہ بے حیائی اور برائی اتنی عام ہو گئی تھی کہ وہ اپنے اس برے کام کو برا نہ سمجھتے تھے بلکہ اس پر فخر کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بے حیائی کے نام کی شروعات شیطان نے کی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر آیا اور اپنے ساتھ وہاں کے مردوں کے برا کام کرنے کے لیے بہکایا، اور اس طرح قوم لوط میں یہ برائی پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی ہوس پوری کرنے لگے۔ روئے سرزمین پر یہ برا کام لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا تھا، اس لیے آج بھی اس برے کام کو ہومو سیکسولیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی۔ کئی برس ان کے بیچ میں رہ کر دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر اس کا کوئی اثر نہ پڑا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہ کیا۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اپنے اس برے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک دن اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ میں نے تم سے اپنی عذر یعنی دعوت حق دین کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ میرا عذر تو میرے رب کے پاس ہے جو سارے عالم کا مالک ہے۔ اس پر ان کی قوم کے جو دولت مند بگڑیل یا امیر سردار تھے، انہوں نے کہا، ہمیں نصیحت مت کرو، بڑے پاک شاہ بنتے ہو۔ اگر تم نے نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں اس شہر سے باہر نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کے جب ان کی قوم پر اثر نہ ہوا، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جو ایمان لائے، تو لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ اے میرے رب، اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ دونوں فرشتے جب نازل ہوئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر فرشتے شام ہونے سے پہلے لوط علیہ السلام کے پاس 2 کمسین خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے۔ وہ ان کے یہاں مہمان بن کر گئے۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی خواہشات کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنے کمسین خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں ان کی فکر ہوئی کہ کہیں ان کے قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کریں، اس لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ لیکن ان کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے قوم کے بگڑیل امیر سرداروں اور بڑکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دے دی۔ قوم کے بڑکار لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل، بے عزت و رسوا مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسیاتی خواہش کو پورا کر لو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی قوم کے بڑکار لوگ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور طاقتور بھی تھے۔
لوط علیہ السلام نے کہا اے کاش مجھ میں تم لوگوں سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی۔ تب فرشتوں نے کہا ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا اب وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے، ہم تک تو کیا اب وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں، اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھے گا۔ اب ان گناہ گاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا ہے۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی سے چھوڑ کر چلے گئے۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہوئے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر بہت دور جا چکے تھے۔ صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اٹھا کر پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر تقریباً 40 کلومیٹر تک گہری زمین میں دھسا دیا۔ پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی، اس طرح ان گناہ گاروں کے نام و نشان مٹا دیا۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر تقریباً 40 کلومیٹر تک گہری زمین میں دھسا دیا۔ پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی، اس طرح ان گناہ گاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور کوئی بھی بچ نہ سکا۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ زمین کون سی زمین ہے اور کہاں پر ہے۔ جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اسے ڈیڈ سی یا مرا ہوا سمندر یا مرود ساگر، بہار مردار یا بہار لوط کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کی وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہیں پیدا ہوتا، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہوتا ہے کہ اس کو منہ سے لگا لو تو الٹی ہو جائے۔ گناہ گاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح عذاب دیتے ہوئے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔